نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا عقل تمام بو لہب عشق تمام مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ رب العزت جب کسی پر کرم فرماتا ہے جب ایک بندے کو اپنے قریب فرماتا ہے جب وہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اس کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل کیا جائے گا جب اللہ رب العزت اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو اس کو عشق رسول عطا فرماتا ہے عشق رسول جو ہے وہ دربار نبی کی عطا ہے یہ کبھی کسی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست نگاہ اس پر نہ ہو اس سے پہلے عشق رسول حاصل نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب صحابہ کرام نے ہمیں سکھائے ہیں حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی اور 10 سال میں جب آپ کے کاشانہ اقدس پہ کوئی صحابی آتے تھے تو وہ کبھی بھی آپ کا دروازہ جو ہے وہ اس طرح نہیں کھٹکاتے تھے آپ کے کاشانہ اقدس کا دروازہ ہمیشہ ناخنوں سے کھٹکایا کرتے تھے 10 سال صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی جو خدمت کی تو اس میں آپ نے یہ پایا کہ آپ کا جو دروازہ ہے اس کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ سے نہیں کھٹکھٹایا ہمیشہ اس میں ناخنوں کا استعمال کیا اور ایسے ہی ایک عرابی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ انتا خلیفۃ الرسول اللہ کہ آپ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ تو نے کیا بات کر دی حضور کا نائب کون ہو سکتا ہے حالانکہ وہ نائب تو تھے تو آپ نے فرمایا کہ انا خلیفۃ الرسول اللہ کہ میں اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں ہوں آپ نے خلیفہ کا مادہ رہنے دیا خا لام فا اور فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 کم و پیش صحابہ جو ہیں ان میں سے ایک غلاموں میں سے ادنا غلام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب جو ہیں اب جیسے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ اس طرح مارتے ہیں یا اس طرح مارتے ہیں تو یہ تمام کام نماز کے دوران ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ بیچ میں سے رستہ بنا لیتے ہیں تو اب انسان یہ کہتا ہے کہ نماز تو اللہ رب العزت کی ہو رہی ہے تو بیچ میں سے رستہ بنانے کا کیا مقصد تھا تو اس پر اقبال بولا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے آنکھوں کے کونے سے پیچھے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو آپ نے نماز کے دوران ہی پیچھے آ گئے۔ تو پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ نماز تے اللہ دی ہونڈی پیچھے کیوں آ گئے؟ تو پھر اقبال کہتا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت پر کھڑے ہو گئے، اور نماز کے بعد جب حضرت صدیق اکبر کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کو جب کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو آگے سے صدیق اکبر نے یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ تو یہ تمام شانیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ تو یہ تمام آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر دو یمامہ کے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ دو عرابی بیٹھ کے مسجد نبی میں باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ وہ عرابی اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کنکر اٹھایا اور اندر ایک بیٹھے صحابی کو مارا، وہ باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو باہر لے کر آئیں۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم یمامہ کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مسافر نہ ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا۔ یہ تمام آداب اللہ رب العزت نے صحابی کے دل میں نہیں ڈالے، نہ کسی کتاب میں لکھے ہوئے۔ یہ تمام آداب ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، اور کس کے حوالے سے پوچھا؟ سید دیدار علی شاہ صاحب کے حوالے سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مولوی ایسی جمعہ پڑھاتے ہوئے یا کسی خطبے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کیا۔ تو آپ جلال میں آگے آپ نے فرمایا کہ اس مولوی کو یہ شانیں نظر نہیں آئیں کہ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض، رکاب امم موتی منم قسم قیم ولی والی، علی علی کاشف القرب رافع رتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف آفی غفور جمیل عزیز جلیل خلیفہ مطلق مالک الناس دیان العرب رفیع المثل ممتن الامثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اس مولوی کو یہ شانیں نظر نہیں آئیں کہ حضور اقدس اتنی شان والے ہیں تو اس نے یتیم کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ تو یہ کمالات اور شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، بس مجھے پتہ ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں۔ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابی چلے گئے تو سیدہ پاک حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر۔ تو آ کے اسی حوالے سے امام بصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں بھی یہ شعر نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لاتی بیادل تربن زمہ زمہو طوبى لمنتشق منہ وملتسمی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاک مبارک ہے اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو جب سیدہ پاک آپ کی قبر انور پر حاضر ہوتی ہیں تو قبر انور سے مٹی مبارک اٹھا کر انہوں نے آپ نے اس کو چوما، طوبى لمنتشق منہ وملتسمی، آپ نے اٹھا کر چوما اور اس کو سونگا، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ماذا علی من شما تربت احمدی، اللہ یہ شما مدہ زمانے گوا لیا۔ فرمایا کہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی کو چوما ہے اس سے خوبصورت اور خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی۔ تو یہ تمام آداب جو ہیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے ہیں۔ تو ان تمام آداب پر چل کر اولیاء اللہ اس دنیا میں مبعوث فرمائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے۔
اور اولیاء اللہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ولی جو ہے وہ نکلا ہے ولا سے. ولا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو مقرب بندہ ہوتا ہے, جو اللہ رب العزت کے سب سے قریب انسان ہوتا ہے. پیسے نہ سٹو والے, ٹھہر جو گال سن لے. تو اللہ رب العزت کے قریب جو بندہ ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. ولی کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ثنا بیان کرتا ہے, جب وہ کچھ سوچتا ہے تو اللہ رب العزت کی شان کے بارے میں سوچتا ہے, جب وہ کوئی چیز کا عمل کرتا ہے تو فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور اس میں جو درجات رکھے جاتے ہیں, اس میں غوث, قطب, ابدال اور اوتاد ہوتا ہے. غوث اس کو کہتے ہیں کہ جو دور سے بھی آپ کی دستگیری کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً, آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہاتھ کی مٹھی میں ہوتے ہیں. دنیا کے تمام شہروں کی بات نہیں کی, فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعاً, کہ اللہ رب العزت کے تمام شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کے اوپر ہیں. تو یہ تمام کرامات اور اولیاء اللہ کی شانیں ہیں, ان کے دربار سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے. ان کی تعلیمات جو ہیں اس کو سب سے بنیادی مقصد آپ کو ان کی تعلیمات پر چلنا ہے. اس عرس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر آپ کو چلنا ہے. اولیاء اللہ آپ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں, حفظ المال, حفظ العقل, حفظ النسل, آپ کے مال کی, آپ کی عقل کی, آپ کی نسل کی حفاظت کرتے ہیں. ان کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت کر کے اس پر نسل بنائی جاتی ہے, آپ کے بچوں کی کو تعلیم و تربیت دے کر اس سے بھی آپ کی نسل بنائی جاتی ہے. تو یہ تمام اولیاء اللہ کے جو تعلیمات ہیں ان پر چلنا ہمارا مقصد ہوتا ہے. تو آپ سب کو اولیاء اللہ کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اور نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز کو ہمیشہ آپ نے قائم کرنا ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اور نماز کو قائم ایسے رکھنا ہے کہ آپ کا کردار جو مسجد میں ہوتا ہے وہی باہر ہونا چاہیے. چند مثالیں پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ مسجد میں آپ جس طرح ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں, اس میں امیر, غریب, ان پڑھ, جاہل سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ مسجد میں داخل ہو کر سب کو سلام کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو کردار آپ کا جو معنی خیز ہوتا ہے, جو معنی رکھتا ہے, وہ یہی ہے کہ مسجد میں ایک صف میں آپ نے کھڑے ہونا ہے, تو اس میں آپ نے سب کو سلام کرنا ہے. مسجد میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں. اسی طرح جب آپ مسجد سے باہر آتے ہیں تو نماز آپ پر قائم رہنی چاہیے. آپ باہر آ کر بھی اگر کسی شخص کے پاس گزرے تو سب سے پہلے سلام کریں. آپ باہر آ کر بھی کسی شخص کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں. تو یہ تمام تعلیمات اولیاء اللہ کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کے رستے پر چل کے ہمیں بھی ان کے فیض کو ہمارے اندر بھی جاری و ساری فرمائے, اور ہماری نسلوں تک اس کا ثمر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. کہ اللہ ان تمام مریدین متوسلین جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے, بالخصوص ملک امجد اوان, ان کی فیملی, ان کے خاندان میں بھی برکتیں عطا فرما. ان کے صدقے ہم سب پر رحم فرما. اس عرس مبارک کے صدقے یا اللہ ہم سب پر کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ برحمتک.